ایک سوال یہ ہے کہ چادر کے اندر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ جیسے سردی ہیں تو چادر ہم لوگ اوڑھتے ہیں تو نماز کے دوران چادر کے اندر ہاتھ کر لیے جاتے ہیں، تو بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ وہ اس طرح نماز نہیں ہوتی، مکروہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ نماز کے دوران دونوں ہاتھ اگر چادر کے اندر اس طرح کر لیے جائیں کہ رکوع اور سجدے اور دیگر ارکان کی ادائیگی کے وقت آسانی سے اپنے ہاتھوں کو باہر نکالا جا سکے تو اس میں تو کوئی حرج وغیرہ نہیں ہے۔ البتہ اس طرح سختی کے ساتھ کپڑا مکمل جسم پر لپیٹ لینا کہ ہاتھ نکالنے کی کوئی جگہ ہی باقی نہ رہے، یا خطرے کے وقت یا ضرورت کے وقت یا رکوع و سجود کی ادائیگی کے وقت ہاتھ وہاں سے نکالنا مشکل ہو جائیں، تو یہ نماز میں بھی مکروہ تنزیہی ہے اور نماز کے علاوہ بھی مکروہ تنزیہی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہو کہ ایک دم حاجت پڑے یا مشکل پیش آئے تو ہاتھ بندہ نہ نکالنے کی وجہ سے کسی خطرے میں پڑ جائے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا، مکروہ قرار دیا گیا۔ اور یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن خطرے کے پیش نظر اس سے منع کیا گیا۔ اور پھر چادر کے اندر ہاتھ لینا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو تکبیر کہی اور پھر اپنے ہاتھ کپڑے کے اندر ڈھک لیے، اپنے ہاتھوں کو کپڑے کے اندر کر لیا، پھر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور جب رکوع کرنا چاہا تو کپڑے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو نکال لیا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں میرات شرح مشکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ اس وقت سردی بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو چادر کے اندر لپیٹ لیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں ہاتھ کھولنا یعنی چادر سے باہر رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ چادر وغیرہ میں ہاتھ اگر لپیٹ کر نماز پڑھے یا ہاتھ چادر کے اندر کر لے یا ڈھک لے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج وغیرہ نہیں ہے۔ کہ جب تک کسی شرعی مسئلے کا یقینی طور پہ 100% علم نہ ہو اس وقت تک وہ کسی کے سامنے اپنے طور پہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ آپ خود بیان کریں، آپ علماء سے رجوع کریں اور وہ مسئلہ پوچھ کر پھر اس کے بعد آگے اس کی رہنمائی کی جائے۔